جی ویئرز ویلکم بیک گڈ ارلی مارننگ. آپ جب مجھے اتنا اسمائلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی موجود ہوتی ہے تو وہ موجود ہے جی, اور وہ بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی جب وہ آ کے بیٹھتی ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور روزانہ صبح جب ہم ان کی ایکسرسائز فالو کرتے ہیں تو ہماری باڈی کو بھی بڑا مزہ آتا ہے بعد میں. ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر مبشرہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر مبشرہ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہر روز آپ جو ایکسرسائز کراتی ہیں ہمارے پیپل آر ریئلی فالوئنگ اٹ. اچھا, بیچ میں وین یو ور ڈوئنگ اٹ وتھ مشینس تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیا کرے ساتھ ساتھ, بیکاز مجھے اس پہ بھی آیا تھا اور فیس بک پہ بھی مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی بتا دیں, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دوز مشینز. رائٹ, بٹ اٹس سیم ایکسرسائزز, کیونکہ کافی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا گھر میں بیٹھے ہوئے کرتے ہوئے. تو لاٹ آف پیپل سے کہ بھائی ہم نے اتنی کریش ڈائٹس کری, اتنی ایکسرسائز کری, بٹ دے نیڈ اے ٹرینر. یا اگر کوئی جم جوائن کرتے ہیں تو ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جمس تو کافی کھلے ہوئے ہیں بٹ ٹرو ٹرینر اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ. تو اسی وجہ سے میں نے انڈلج کیا تھا کہ اگر آپ آن یور اون ہیں تو واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ, کہ کون سی ایکسرسائزز کون سی مشینس پہ کرنا چاہیے, کس طریقے سے آپ کا مومنٹو ہونا چاہیے. دیٹ از ویری ایکوریٹ, کیونکہ اگر آپ ڈمبلس کو اس طرح پکڑیں یا اس طرح پکڑیں تو اٹ میکس اے ہیل آف اے ڈفرینس. کیونکہ وہ آپ اس طریقے سے یو نو یو ورکنگ آن یور آن دا ٹاپ آف دا سرفیس, جب آپ اس طرح کریں تو بائسیپ ٹرائسیپس یو آر ورکنگ آن. تو بہت پرابلمس ہوتی ہیں کافی لیڈیز جو میرے پاس آتی ہیں کلاسز کے لیے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ کی ممبرشپ ہے بٹ صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں ملتی. اینڈ سیم چیز اگر جو ہم نے کراس ٹریننگ یعنی مشینز آج کل تو کافی گھروں میں بھی ہیں کہ انہوں نے چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے, تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ کو پراپر گائیڈنس مل جائے تو نتھنگ لائک اٹ. نتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم ڈاکٹر مبشرہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر مبشرہ نیکسٹ ویک ہم کون سے ایکسرسائز فیشیل ایکسرسائز تو مت پوچھے, ہر روز ہی کوئی آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ فیس والی ایکسرسائز ریپیٹ کر دیں. بیکاز آئی بن گیٹنگ کالس ایز ویل. تو وہ یہی ہے ریکویزٹ کہ بھائی آپ پلیز فیشیل ایکسرسائزز, اینٹی رنکلز, اینڈ ہم نے کافی مطلب ورک آؤٹ کیا, اس پہ کافی اچھا مطلب افیکٹ آیا ہے, تو مور انڈلج کریں. تو نیکسٹ 2 ویکس ان شاء اللہ آل فیشیل ایکسرسائز, آل فیشیل ایکسرسائزز ویئرز نیکسٹ 2 ویکس آپ لوگ مس نہیں کرنے والے. اینٹی رنکل پریونشن اینڈ دی پریکاشنری میجرز. اینٹی رنکلز, اب ساری آنٹیاں جو ہیں وہ ایک دم سے تیار ہو جائیں واپس لڑکیاں بننے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر مبشرہ ہمیں اینٹی رنکل ایکسرسائزز بتانے والی ہیں. اسی میں ان کی یوتھ کا راز بھی ہے. ماشاء اللہ, شی ہیز ویری گڈ اسکن, ویری فریش اسکن اینڈ rinkel less, you know, except for dimples there are no wrinkles. No, those are dimples. you only have dimples, there are no wrinkles, that which is very nice actually. ایسا ہی ہونا چاہیے. But since ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو فیمیل ہیں وہ جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں آفٹر 30-35 and they don't work out and they don't do exercise, تو ان کے وہ رنکل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایکچولی کافی لوگوں کو 24-25 ایئرس سے ہی آئی ہیو لاٹ آف کلائنٹس لائک دیٹ. تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یو نو کہ کریش ڈائٹ سے فیس خراب ہو گیا تھا, ہم نے ویٹ تو کافی لوز کیا بٹ اٹ افیکٹس آن دا اسکن. تو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کریش ڈائٹ سے یو نو اٹس ناٹ اپروپریٹ, بٹ ٹو لوز ویٹ کچھ بھی کوئی بھی کرتا ہے, سو اٹس ناٹ ایڈوائزبل ٹو گو آن فار سم تھنگ لائک دس. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ پریکاشنری میجرز لیں اور کرتے رہیں 25 سے 50, 55 سے 100 تک, یا اٹس فائن. بٹ اگر 40 سے 50, 50 سے 60, اسپیشلی 50 پلس اگر جو خواتین ہیں ان کو 200-300 ریپس لگانے چاہیے فیشیل ایکسرسائز کے. تو 1 hour لگتا ہے ارلی مارننگ. اتنے زیادہ؟ بالکل, کیونکہ 50 پلس ہے 300. بالکل. وہی آپ کی وہی 10 steps. نو, اٹس لاٹ آف مور دین دیٹ. یس, جو 2 weeks میں ابھی آئیں گے اٹس لاٹ مور فار دیٹ. اچھا, وہ 10 steps سے زیادہ کچھ اس اور الگ ہے, وہ پوری ایک سیریز ہے. کیونکہ نیک کی ہم نے جو جو لائن کا ایکسرسائز ہے جی, جو ڈبل چین ایگزیکٹلی نیک کی ہے, تو دو در. اچھا, ٹرپل چن کا بتائیں گے؟ ٹرپل چن بھی تو ہوتے ہیں. ون چن ایٹ دا بیک از ویل. اوہ ویری ٹرو, ایکچولی ون چن ایٹ دا بیک بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. یس, کافی ایک بڑا لمپ ہوتا ہے جو نیک کے پیچھے ہوتا ہے, don't know what to do about it. اس کی وجہ سے ان کو پورا شولڈر پین رہتا ہے. سو اٹس گڈ. اس کی ایکسرسائزز بھی ہیں, تو میں نے ایک مطلب پورے فیس نیک کو ہر چیز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو نیک کی الگ ایکسرسائز, اپر لوور آربیکولائی, نوز کی, آئیز کی, کروفیز اینڈ فور ہیڈ, کانوں کی ایکسرسائزز, ایوری تھنگ. کانوں کی ایکسرسائز, واٹ فار؟
ایکچولی ہوتا کیا کہ 50 to 60 پلس تھوڑا سا جو ایئر ہے نا لوب یہ تھوڑا سا لوزن اپ ہو جاتا ہے، ڈروپ ڈاؤن کرتا ہے، اور جب آپ کے رنکلس ہوتے ہیں تو اس طرف سے زیادہ شو اپ کرتا ہے، یہ سائڈ پہ زیادہ شو اپ کرتا ہے. سو اٹس بیٹر ٹو فار بیکاز آپ پورے فیس کی نیک کی ایوری تھنگ کورنگ اپ، پر وائی وڈ یو لیو ایئرز ایز ویل؟ پوائنٹ جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں تو ایئرس کو ٹھیک ہے، مطلب ایٹ ٹائمس ہم لوگ ایئر رنگز ایسے پہنتے ہیں. نو وہ تو آپ کا ایئر ہول ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈروپ ڈاؤن، بٹ کافی ہیں ایسی جن کی کان پورا لوب نیچے ہو گیا. یس بالکل بالکل، یس آئی ہیو سین اٹ. اچھا ویسے بھی میں نے دیکھا ایج کے ساتھ آفٹر اے وائل آپ کے کان بڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ That's natural. That is natural, but ان لوگوں کے لیے جو بالکل اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے، but if they are indulged into physical exercises, yes تو پھر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن زیادہ بیٹر ہے، بعد میں وہ اتنا سب کچھ جمع ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکیپ کریں تو وہ ذرا پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا جو ہم ایکسرسائز اب کرنے والے ہیں فیشیل، جن کے فیس پہ آلریڈی رنکلز آ چکے ہیں وہ لوگ بھی فالو کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو وہ کس چیز کے کو روکیں گے؟ مطلب دے آلریڈی ہیو اٹ ناؤ. نہیں ایک ہوتی ہے ایج اسپین ہر چیز کی، 24 پلس یو اسٹارٹ ایجنگ اٹ رائٹ، 25 26 اس یہ کرائٹیریا میں اکثر یہاں پہ جو ہمارا مڈل ایسٹ ہے یا ایسٹرن ایشیا ہے یہاں پہ کافی میرجز ہو جاتی ہیں، 3-4 بچے ہو جاتے ہیں بائی دیٹ ٹائم. یو آلریڈی اوبیس پلس یور فیشیل چینجز، یور ایکسپریشن چینجز، یور لائنس چینجز، تو وہ آلریڈی جب اس چیز میں انڈلج ہوتے ہیں تو اٹس بیٹر ٹو ڈو اٹ ناؤ مچ مور دین یو ہٹ ٹو 60 اور 50 ایئر اولڈ. اوکے آلرائٹ. اب آپ کی ایکسرسائزز کوئی 50 ایئر اولڈ خاتون جو ہے وہ فالو کر رہی ہے تو کین شی لائک ریورٹ بیک ٹو ایگزیکٹلی اٹ ول ٹیک 6 months to 1 year for sure. 6 months to 1 year natural process. Yeah. اس سے اب فیس لفٹ وغیرہ سے تو اچھا ہی ہے بالکل یو نو، بالکل انسٹیڈ آف یو گیٹنگ اے سرجری اور پھر اس کے بعد وہ ایسا اسٹریچ ہوا ہوا ہے کہ ایکسپریشن دینے مشکل ہوتا ہے. اٹس لیک آف انفارمیشن وی کین ڈو اٹ، مطلب ہم ڈائٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. پلس یا اوبیسلی جب آپ اپنے ایکسرسائزز کر رہی ہیں ایپیڈیمس یعنی پورا آپ اپر پہ کنٹرول کر رہی ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ یور انٹرنل آرگنس رائٹ، ان کو بھی تو کلینس کرنا ہے، ان کو بھی تو نرشمنٹ دینی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو وی سے نیچروپیتھی کہ جو ہمارے اندر ہے وہ دیٹ از اے ریفلیکشن آؤٹ سائڈ. سو اگر ہم آؤٹر ورڈس کو ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں تو واٹ اباؤٹ دا انر سائڈ ایز ویل. So we have to concentrate on the inner side as well. اچھا ڈاکٹر بشرا یہاں میں since you're a beautician as well ماشاء اللہ بہت کوالیفیکیشنس ہے بھائی، کوالیفیکیشنس کی تو لائن لگی ہوئی یہاں پہ. شی از بیوٹیشین ایز ویل. تو سنس ابھی ہمیں ایکسرسائز وہ بتائیں گی فار فیس and anti-wrinkle, تو are we supposed to apply some cream with it as well? کوئی collagen والی cream، کوئی اس طرح کی چیزیں؟ No collagens, no ampules. ایکسرسائز کا الگ وائٹامن ای لگا کے جو پورے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اینٹی رنکل مساجز کرتے ہیں، وہ سب آپ جب 2 weeks میں دیکھیں گے بیکاز آئی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو دیٹ. تو وہ فیشیل مساجز بھی ہے، ایکیوپریشر پوائنٹس بھی ہے، ایکیوپنکچر پوائنٹس جو آپ کرا رہے جا رہے ہیں، تو وہ دیٹ وڈ بی پرفیکٹ اسپیشلی فار دا ہیئر فال. So that will be following the next week after that. یعنی ہیئر فال کس طرح روکنا ہے ہم نے، مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر بشرا ایک چیز، جب ہم لوگ اس چیز کی بات کرتے ہیں اینٹی ایجنگ کی تو اس کے لیے کوئی یوگا بھی ہوتا ہے فیشیل ایکسرسائز؟ ہاں یوگا کے ساتھ ایکسرسائز بھی ہے، مگر کافی مشکل آسنس ہوتے ہیں جس میں ہم سرٹن پوزیشن پہ جا کے، جیسے ابھی نیکسٹ ویک میں نے بتایا کہ آپ نے فل بیک ٹلٹ کر کے اس پہ ایکسرسائز کرنی ہے. اٹس ویری ہارڈ کیونکہ آپ فل بیک ریورٹ کریں گے اینڈ دین نیک کو اسٹریچ جو لائن کو کریں گے تو پوری یہاں سے یو کین سی ایوری تھنگ مطلب اسٹریچ ہوتی ہے آن دا لوور اوربیکولائی اپر اوربیکولائی ایز ویل. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے فارورڈ بینٹ ان کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی فیشیل ایکسرسائز دیٹ آلسو ہیلپس اے لاٹ. اوکے آلرائٹ. اچھا ایک چیز ویری امپورٹنٹ، یہ ڈے کریم ہے، یہ نائٹ کریم ہے، یہ بیچ کی کریم ہے، یہ منہ دھونے کے بعد کی کریم ہے، یہ مطلب یہ ساری کریمز جو ہم یوز کرتے ہیں آر دے افیکٹو؟ ہم نہیں کرتے مطلب ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. اوکے اٹ ڈپینڈس کہ اف یو وانٹ ٹو مطلب اگر آپ کہیں بیوٹیشین کے پاس جائیں تو اف شی ریکمینڈز اکارڈنگ ٹو یور اسکن. نائٹ کریم کا الگ مقصد ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو نرش، پلس اگر آپ کے رنکل کریمز ہیں تو اوبیسلی وہ الاسٹیسٹی برقرار رکھنے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ. بٹ ڈے کریم آر سپوز ٹو بی فار اے پروٹیکشن. بٹ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم میک اپ بہت زیادہ ہیوی کریں دیٹ از آلسو
a protective skin on top of our skin, Exactly, right? Depend करता है. If you want to spend a lot of money, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे spend करना चाहते हैं to look good, fine, एक हद तक हर चीज़ काम करती है. यानी ड्यूरेशन अगर आप महंगे से महंगा भी स्टफ़ लें तो 3 months से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते. A lot of people say कि भाई हम 6 months to 8 months यूज़ करते हैं, and that's ridiculous because स्टॉक लाइन जो होती है वो 3 months के बाद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. अगर आप नेचुरल प्रोसेस से जाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, प्लस अगर जैसे आपने कहा कोलेजन्स की एक्चुअली कैप्सूल्स भी आई हैं फॉर द वाइटनिंग ऑफ द स्किन, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करती. हाँ बिल्कुल. No, come on, that's nonsense. That's exactly what that's what I said कि मैं recommend नहीं करती हूँ. But there are a lot of products in the market कि वो कहते हैं भाई ये pills खा लें और you become white, and that's ridiculous. Yes. ये pills खा रही you'll become white. A lot of what I would say जब awareness नहीं होती, Oh my goodness. जब बहुत ज़्यादा desperate लोग होते हैं, यानी इतना पेशेंस नहीं होता, they do anything. वो pills आपकी मेलानिन पिगमेंट को खत्म करता होगा probably. Exactly. स्टेरॉइडल भी होगा. Exactly. Oh, that's horrendous then. Yeah. उसके तो बड़े Side effects are horrendous lots, results yeah. आते होंगे. I usually don't recommend anything. अगर घर में अगर आप कुछ बना के जैसे ज़ाफ़रान है या केसर मिला के अगर आप मिल्क में मिला के भी अपने ऊपर लगाएं तो that's much more beneficial for your skin. आप कोई अच्छा, चीज़ वो चीज़ें वो वाले फ्रूट्स कौन से हैं जो एंटी रिंकल है, मतलब वो हमें एजिंग से डिफेंड करते हैं? You will be very surprised. I find onion very beneficial. You find onion very How do beneficial. you find into onion very homeopathy, beneficial? into herbals we say कि कोई भी चीज़ को अगर आपने स्टोर अप करना है, यानी अगर आप सिर्फ अनियंस लगा के फेस पे तो नहीं कर सकते, but it has to be You will merged. start crying. No, आप it रोते has रहेंगे to जब तक अनियन लगा रहेगा. अभी मैंने कहा कि एकदम से नहीं लगा सकते. इट हैज़ टू बी मर्ज्ड विद सर्टन प्रोडक्ट्स, यानी आप सर्टन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का आप मिला के उसको अनियन को यानी ग्राइंड करना होता है और फिर आप पेस्ट बना के ओनली फॉर 5 minutes स्पेशली फॉर द जॉ लाइन एरिया अगर आप लगा के रखें, या फॉर द कंटूरिंग. यस, इट्स इन होम्योपैथी. अच्छा, ये तो कोई बड़ी मजे की चीज़ है. ये रेसिपी हम इनसे पूछते हैं. ये जॉ लाइन पे लगाने वाला जो सैलेड है ना, नॉट द सैलेड, ओनली द पेस्ट. ये पूछते जी, एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा. उसके बाद ये वाला जो सैलेड लगाते हैं उसकी रेसिपी पूछेंगे. We'll be right back.